2 माह قبل شادی کے بندھن میں بندھنے والے لیفٹیننٹ طاہا عباسی نے تربیتی پرواز میں حادثے کے نتیجے میں جامِ شہادت نوش کر لیا۔ اس نے کہا ماما طاہا کا جہاز کریش ہو گیا، ٹف مشن تھے اس کے، وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ طاہا کا لاسٹ ویک چل رہا تھا، اس کے بعد ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی۔ بہت ارمانوں سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ طاہا کی شہادت کی خبر سنی تو آپ فخر محسوس تو کر رہے ہیں یقینی طور پر، گسٹ بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل نہیں رہوں گا، میرے فخر تھے، تو بتائیے گا کیا یادیں ہیں؟ وہ بچپن سے ہی بڑا انسان تھا، اس میں وہ بچپن والی وہ چیزیں لا والی پن ہوتا ہے نہیں، وہ شروع سے ایک بڑا نیک صالح بچہ تھا، میرا سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا، تو مجھے حیران کر دیتا تھا اکثر جتنی اس پہ فہم و فراست تھی۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے ایام بہت تھوڑے عرصے میں سب کچھ کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو جب مجھے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ پتہ چلا تو میرے بڑا بیٹا میجر ہے آرمی میں، میجر عبداللہ نے مجھے رنگ کر کے بتایا، ان کو انفارمیشن ملی۔ تو آئی واز ڈرائیونگ، آئی واز کمنگ آن ہائی وے، تو بس جب انہوں نے مجھے کہا کہ ابو کہا، تو میں نے کہا جی کیا بات ہے، لیکن ان کی برائی آواز سے مجھے سمجھ آ گئی کہ کچھ معاملہ خراب ہے۔ تو میں نے سوچا کیا بات ہے، تو بس انہوں نے یہی کہہ پایا کہ طاہا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا طاہا کو، تو کہا ابو طاہا بس۔ تو بیکاز ہی واز فلائنگ، تو ظاہر ہے جب ہم لوگ جب آرمی میں بچوں کو بھیجتے ہیں اپنے ملک کے لیے، تو ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، اور میں ملٹری ہمیشہ تیار رہا ہوں اس لیے کہ تو مجھے پتہ چل گیا کوئی ظاہر ہے وہ ایسی بات ہو گئی ہے۔ تو میں نے پھر خود پوچھا کیا کوئی ایسا کریش تو نہیں ہو گیا، تو بڑی مشکل سے اس نے مجھے کہا جی ابو۔ تو اس کے بعد وہ کچھ نہیں کہہ سکا، اور پھر میں نے خود آپ کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ بھی ڈیوٹی پہ تھے؟ جی ہی واز آن ڈیوٹی، وہ چونکہ پلاٹون کمانڈر ہیں پی ایم اے میں، تو وہیں پہ ان کو اطلاع ملی، تو پھر انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ بلکہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی جو جی ڈی پائلٹ ہے، وہ بھی انڈر ٹریننگ ہے، وہ بھی ادھر ہی تھا۔ فخر کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بتائیں کہ لیفٹیننٹ طاہا کے استاد آپ سے ملاقات کر رہے تھے تو بڑی فخر محسوس کر رہے تھے کہ میں ایک ایسے پائلٹ کا استاد تھا جو بڑا اسلامک تھا، بڑا یونیک قسم کا تھا۔ جی بلال، ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے انسٹرکٹر آئے تھے، اور انہوں نے لوگ کے آئی پی رہے ہیں اور بڑے ماہر آدمی تھے ماشاءاللہ وہ، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو اسٹوڈنٹس عموماً فخر کرتے ہیں اپنے ٹیچرز پہ، اپنے انسٹرکٹرز پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے اس اسٹوڈنٹ پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں فخر ہے مجھے کہ مجھے ایسا اسٹوڈنٹ ملا تھا۔ طاہا کی اپائنٹمنٹ نیوی میں بھی ہوئی تھی، آرمی بھی ہوگی، لیکن اس نے شاید مناسب جانا کہ میں نیوی کو آپٹ کروں گا، تو وہ نیوی میں چلا گیا۔ اس کی ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی پرفارمنس لی ہے۔ تقریباً 7 سال طاہا نے شپ پہ گزارے، پہلے 2-3 سال ٹریننگ تھی، اس کے بعد شپ پہ ہی رہا ہے، اور شپ کا ماشاءاللہ وہ لائسنس تھا اس کے پاس۔ اس کے بعد اس کی سلیکشن ایز این ایویٹر ہو گئی ہے، تو اس میں آ گیا، ایویشن میں آ گیا ہے۔ تو وہاں پہ طاہا کی جو اہم بات یہ ہے کہ یہ طاہا کا لاسٹ ویک چل رہا تھا، اس کے بعد اس کی یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہونی تھی، اینڈ ہی واز سو مچ ایکسائٹیڈ فار دیٹ کہ میری یہ ٹریننگ اب کمپلیٹ ہوگی تو میں اب جو ہے مکمل پائلٹ بن جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی فیملی کو جو اللہ کی رضا۔ تو آخری ملاقات ہوئی یا فون پہ بات ہوئی، اس گھر سے جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے؟ لاسٹ ٹائم یوں ہوا کہ طاہا کی بہت بڑی ایک خواہش تھی کہ ہم لوگ اکٹھے ہوں اس دفعہ، اس نے سب کو اکٹھا کیا۔ میرا بڑا بیٹا قربانی، جی اس قربانی اپنے اس کے چچے آئے تھے، وہ ایک سویڈن سے آئے ہوئے تھے، دوسرا اسکاٹ لینڈ سے آئے تھے، ان کے بچے تھے، سب نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ ایک جگہ بوربن میں عید کی ہے۔ تو وہاں پہ ایک بہت بڑا خوشی کا سما تھا۔ اچھا بلال، میں آپ کو اس میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ وہیں پہ جہاں پہ ہم نے عید سیلیبریٹ کیا ہے، وہ میرا جو گھر ہے اس کے ساتھ ہی میرا آبائی قبرستان بھی ہے، جہاں میرے والد صاحب بھی مدفون ہیں۔ تو ابھی مجھے میری بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے وہ مانور، اس نے مجھے بتایا کہ زنیرہ جو میری بہو ہے وہ میرے پاس آئی وہاں پہ اس دن، کیونکہ میرا بیٹا اور وہ قبر پہ گئے دونوں، تو کہتی ہے زنیرہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ جب ہم قبر پہ دعا کر رہے تھے تو طاہا نے کہا تھا کہ اس قبر کے ساتھ میری قبر بھی ہونی، میں شہید ہوں گا۔ تو
اللہ صبر دے آپ. میں بھی یعنی کہ کچھ تاثرات جی اس نے کہا کہ وہ کہہ رہی، اس نے بتایا اپنی بہن کو کہ طاہا نے کہا تھا ہم جب دعا کرے تو کہ یہ جو قبر ہے اس کے قبر کے ساتھ میری قبر بھی ہونی ہمیشہ، جب شہید ہو جاؤں گا تو میری قبر ادھر ہوگی. تو بہرحال وہ آج اس کی قبر وہیں پہ ہے. اللہ صبر دے. اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ دکھ اور درد میں شریک ہے، اور خاص طور پہ میرا بھی اسی علاقے سے تعلق ہے. میرے لیے تو باعث فخر کی بات ہے کہ اتنا خوبصورت جوان پاک میں ان کے انسٹرکٹر کی باتیں سن رہا تھا. انصار عباسی صاحب یہاں آئے تھے، پاکستان کے نامور صاحب میں ڈسکشن ہو رہی تھی. تو یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم کال پہ کیا بات ہوئی طاہا سے؟ لاسٹ ٹائم کال پہ وہ چلے گئے تھے ادھر، ایک ہفتہ پہلے پھر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ویک تھا اس میں نہیں آ سکے. جو میں آنا تھا ہم نے اکٹھے اپنے بعد عبداللہ کے پاس جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ اسائن ہوگی مجھے ایکسٹرا ایڈیشنل ڈیوٹی، تو لہٰذا اس ویکینڈ پہ میں نہیں آ سکوں گا. تو وہ پھر نہیں آ سکے تھے، تو لیکن انہوں نے اپنی مسز کو بھیج دیا تھا. تو لاسٹ میری یہ بات ہوئی تھی کہ کیا کرنا ہے کہ مسز کو میں نے جانا ہے اپنا آباد، تو کیا اس کو لے کے جاؤں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا آباد ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ڈیوٹی لگ گئی ہے، تو آپ ادھر لے آئیں مسز کو میری. تو یہ بس لاسٹ میری بات ہوئی تھی. جی میرے ساتھ موجود ہیں شہید لیفٹیننٹ طاہا نواز عباسی کی والدہ. یہ بتائیے گا شہید کی والدہ لگ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میرا بہت پیارا بیٹا تھا، میرے خاندان کا فخر بنا میرا بچہ. مجھے اس پہ بہت ناز ہے. میں اب ایک شہید کی ماں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو مجھے اپنے صبر میں رکھے. میرے پاس اللہ کی امانت تھی، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میرا بچہ اپنے ملک کے لیے قربان ہوا. میرا ایک نہیں، میرے 2 اور بیٹے ہیں جو افواج پاکستان میں ہیں، اور میں بہت فخر سے کہتی ہوں کہ میرے بچے اپنے ملک کی قربانی دے، اپنے ملک میں رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر رکھے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. جب آپ کو پتہ چلا کس نے بتایا، کس نے خبر دی؟ پروفیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں گاڑی چلا رہا تھا، مجھے عبداللہ ہیں انہوں نے بتایا. میں بہت بے چین تھی 2 دن سے. بار بار مجھے بس کچھ عجیب سی میری کیفیت ہوتی تھی، ڈسٹرب ہو جاتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے رونا آتا تھا، پریشان ہوتی تھی. لیکن میں اس چیز پہ بڑی مطمئن تھی کہ میرے بچے چھوٹی عمروں میں اپنی لائف میں سیٹل ہو گئے ہیں، اور بس میں بے چین تھی. اچانک ہی میرے بڑے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی مجھے کال آئی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں ماما؟ میں نے کہا بیٹا ہاں میں ٹھیک ہوں، پر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے. میں رونے لگی. مجھے کہنے لگے کہ ماما آپ کو کچھ نے کچھ بتایا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، مجھے بتاؤ، میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے. اس نے کہا ماما طاہا کا جہاز کریش ہو گیا ہے. میں نے کہا مجھے ابھی جانا ہے اس کے پاس، مجھے فوراً اس کے پاس لے کے جاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. آپ کو نہیں بتایا تھا کہ شہید ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا انجرڈ ہیں وہ. میرے ساتھ میری بیٹی تھی، اس نے میرے ہاتھ سے فون لے لیا، اس نے بھائی سے بات کی تو اس کو اس نے بتا دیا تھا. وہ رونا شروع ہو گئی. مجھے تھوڑا سا تھا کہ ڈاؤٹ تھا. آپ کو پتہ ہے فلائنگ میں چھپا رہے ہیں فلائنگ میں وہ تھی، اس کی ٹف مشن تھے اس کے، وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا 26 کو میرا یہ کورس ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ میں چھٹی گزارنے آپ کے پاس آؤں گا. بس اللہ تعالیٰ علم میرے خاندان کا بہت بڑا فخر ہے میرا بچہ کہ اس نے ہم ماں باپ کو یہ عزت بخشی. پھر ماں جی آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا؟ پھر آپ یہاں سے مری کے لیے گئی یا آپ کے جہاں بیٹے؟ میں اپنے یہاں گھر میں تھی. میرے بیٹے کو میں نے عبداللہ سے کہا، میں نے کہا عبداللہ آپ مجھے لے جائے ساتھ، میں بھی آنا چاہتی ہوں. بیٹی نے کہا میں لے کے آتی ہوں. میرے بیٹے نے مجھے کہا نہیں ماما آپ نہیں آئیں گی، وہ طاہا کے آفیسرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آنٹی کو خود لے کے جائیں گے، آپ وہاں ہمارا ویٹ کریں. میں کہا میں ویٹ نہیں کر سکتی، مجھے بتاؤ کچھ کیا. بس ماما وہ عبداللہ رونا شروع ہو گیا کہ نہیں ماما آپ کو ویٹ کرنا ہے ادھر نا. جب عبداللہ روئے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت ہمت والے بچے ہیں میرے، بڑے اسٹرانگ بچے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنے بچوں پہ کہ وہ چھوٹی بات پہ نہیں. اور میں نے کبھی بھی اگر مجھے انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے لیے کوئی مشکل ہے
یا ہمارا کوئی کورس مشکل ہے تو میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ، میں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا ہمت کرو، انشاءاللہ یہ ختم، حوصلہ دیتی تھی کہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. بس وہ ان کے آئے، اس کے انسٹرکٹر آئے ماشاءاللہ افتخار صاحب آئے، اور انہوں نے مجھے آئے اور انہوں نے کہا کہ آنٹی میں اس کا انسٹرکٹر تھا اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح شہید ہو گیا ہے. بس مجھے اسی وقت ہی پتہ چلا. آپ کو ادھر ہی پتہ چل گیا. مجھے کہتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کا بیٹا. میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں گے میرا بیٹا، میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک دفعہ، میرا بہت پیارا بیٹا، مجھے ایک دفعہ دکھا دیں گے؟ ہاں ہاں آنٹی میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ نے دیکھا؟ میں گئی. میں جب وہاں گئی تو ماشاءاللہ میں اپنی افواج پہ بہت فخر کرتی ہوں. یہ اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں ہماری افواج. ان لڑکوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری ماں آئی ہے. ان ساروں نے مجھے بہت، ایئر فورس، نیوی، پاکستان آرمی کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے اتنا کیا، انہوں نے مجھ سے پیار کیا، انہوں نے مجھے عزت دی. کہنے لگے آنٹی ہم تو چاہتے تھے کہ ہم لیفٹیننٹ طاہا کی مدر سے ملیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ ماں کیسی ہے جس نے اس بچے کو پیدا کیا اور اس کی تربیت کی ہے، جو اس کی نیچر تھی اور جتنا وہ اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے آفیسرز کے ساتھ کوآپریٹیو تھا. خیر میں گئی، میں نے انہیں کہا تو وہاں جو حالات تھے وہاں ماشاءاللہ کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ تھوڑا، میں بھی سمجھتی تھی کہ جہاز کریش کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کیا باڈی کی کنڈیشنز ہوتی ہے، اتنا تو مجھے بالکل. آپ کو پیٹی دکھائی، وہ جو باکس دکھایا، کافن میں لپٹا میرا بچہ تھا، انہوں مجھے لے کے گئے، انہوں نے مجھے دکھایا، انہوں نے مجھے بہت تسلی دی. بوسہ دیا بیٹے کو باہر سے؟ بوسہ دیا میں نے بیٹے کو. میں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں اس سے شکر ہے الحمدللہ میرا بچہ کہ میں اس آج میں سوچتی ہوں کہ میں لیفٹیننٹ طاہا کی ماں ہوں. جو مجھے کبھی کہتے تھے نا کہ ماما ہم اگر شہید ہو گئے تو آپ کو کتنا فخر ہوگا. میں نے کہا بیٹا مجھے فخر ہوگا، شہید ہوگا، لیکن میرے بچے میرے ملک کے محافظ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنا ایک بیٹا قربان کیا ہے. میں پاک فوج کو سلام کرتی ہوں، سلوٹ کرتی ہوں. کہ وہ اپنے بچوں کی طرح اون کرتے ہیں، اپنے کیڈٹس کو، اپنے آفیسرز کو کوآپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس طرح اون کیا میرے بیٹے کو. تینوں فورسز نے سلامی دی. بڑی خوش قسمتی ہے آپ کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ویسا ہی. میرا بڑا بیٹے گئے جب، ہمیں بچپن سے شوق تھا. میں جب میری شادی ہوئی میں نے بچپن سے کہ میرے بچے آرمی میں جائیں. میں بچپن میں ان کو کیڈٹ سازی کی بکس، اس طرح کی ٹریننگ، اس طرح کی چیزیں ان کو کراتی تھی. میں کہتی تھی بیٹا یہ کرو یہ کرو. کیڈٹ ایون کہ میں جب باربر کے پاس جاتی تھی نا تو میں کہتی تھی کیڈٹ کٹنگ کرو ان کی، فوجی کٹ کرو ان کو، میں کہتی تھی. اور وہ بچپن سے ابھی بھی میجر عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں ماما یہ فوجی کٹ ہمیں بچپن سے ہے نا، ہماری نا وراثت میں. ماما جو ہماری تھی وہ باربر کو جب گھر بلاتی تھی، میں ان کی ہمیشہ کٹنگ گھر بلا کے ہم کرتے ہوتے تھے. اور ہم نے پھر ان کی اور وہ باربر آتا تھا، میں اس کو کہتی تھی کیڈٹ کٹنگ کرو ان کی، فوجی کٹ کرو. تابوت کے ساتھ لپٹی، آپ نے بوسہ دیا، آخری دیدار کیا اپنے شہزادے کا، شہید کا. بہت لپٹی. مجھے آج بھی وہ محسوس ہوتا ہے، آج بھی مجھے اس کا لمس محسوس ہوتا ہے. میں نے اس کے انسٹرکٹر سے کہا، میں نے ان کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا. مجھے پتا تھا کہ ان کی کیا کنڈیشن. وہ اتنا کافن میں لپٹا ہوا تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی. میں نے صرف باکس دیکھا. اور اپنی بہو کو بھی دکھایا؟ ہاں بالکل، ہم دونوں نے دیکھا. میرے لیے اس کو سنبھالنا بہت بڑا بات. وہ میری بھتیجی بھی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے وہ، اور بہت لاڈلی وہ تھی. اور بہت ارمانوں سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی. 12 اپریل کو میرے بیٹے کی بارات تھی. ابھی تو میں نے اس کا جو گروم ڈریس تھا وہ بھی ہینگر پہ اسی طرح لگا ہوا تھا، وہ بھی میں نے نہیں رکھا تھا، اٹھایا تھا. ماما اس کو اٹھا دیں، کسی کو دے دیں. اتنا میرا بچہ اچھے دل والا، نرم دل والا تھا. ان کے انسٹرکٹر آئے تھے، بڑی تعریفیں کر رہے تھے آپ کے شہزادے کی. بہت 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 زیادہ تعریفیں. کہتے ہیں آنٹی ہم تو آپ سے ملنا چاہتے تھے کہ آپ. ہم جب پینک کرتے تھے یا ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا سر میں سب سنبھال لوں گا، میں سر سنبھال لوں گا، آپ فکر مت کریں آپ میرے. اور بڑی ہمت والا، کبھی اس کو غصہ نہیں آیا. بیٹا بلال میں نے کبھی اس بچے نے نا بچپن سے اس میں ایسی خداداد صلاحیتیں تھیں، اس نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کہ ضد بچوں والی نہیں اس نے مجھ سے کی. بہن بھائیوں میں بہت کوآپریٹیو تھا، بہت پیار کرنے والا تھا. اچھا. عید الاضحیٰ آپ نے بڑی اکٹھی اور ساتھ گزاری، پروفیسر صاحب بتا رہے تھے. جی بالکل ایسا ہے.
ہم نے عید الاضحیٰ ہم اپنے گاؤں بھربن میں گزارتے ہیں, وہاں پہ گزاری عید, بڑی اچھی اس نے رکھا فنکشن, لیکن نا اس کو کچھ تھا. وہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے مسز کو بتایا یا بہن کو بتایا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میری جو قبر ہے میرے دادا کے ساتھ کرنی. جی بالکل ایسا ہی تھا. آپ کو تاثرات تھے ایک دو دن آپ پہلے نہیں, بتا رہی ہیں کہ دل گھبرا رہا تھا؟ میرا دل گھبرا رہا تھا. شہادت سے ایک دن پہلے رات کو اس نے, وہ ڈیلی مجھے کال کرتا تھا, ڈیلی کال کرتا تھا, مجھ سے پوچھتا تھا کیا کر رہی ہیں, کبھی میں نماز پڑھ رہی ہوتی یا کوئی کام کر رہی ہوتی, تو پھر کہتا تھا اچھا آپ نماز پڑھ لیں پھر آرام سے بات کریں گے. اس دن اس نے مجھے کال کی تو اتنا وہ خوبصورت لگا مجھے, اتنا فیئر, مطلب ماؤں کو تو بیٹے اپنے جیسے بھی ہوں اچھے لگتے ہیں, لیکن نظر آ رہا ہے خوبصورت, بہت ہی خوبصورت تھا, اتنا فیئر اس کا کمپلیکس, اتنا ہی اچھا لگا مجھے وہ. اور میں نے کہا بیٹا آج کیا بات ہے, آج مجھے لگ رہا ہے بہت خوش ہو آپ, آج آپ کا بہت فریش لگ رہے ہو. ماما آپ جو ہیں جب میں ذرا سا تھکا ہوا ہوتا ہوں, میرا رنگ ٹیم ہوتا ہے, آپ کہتی ہیں کہ اداس ہو, بیمار ہو, کیا ہے, خوش ہوتا ہوں تو کہتی ہیں فیس کلیئر ہے, کیا ماما آپ راضی نہیں ہوتی میرے سے؟ یعنی میرا بیٹا میں راضی, میرا اللہ راضی, میری جان اللہ کے نگہبان, اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان حامی و ناصر ہے. میرے بچے میں نے تمہاری تربیت میں اگر کوئی کمی چھوڑ گیا تو اللہ مجھے معاف کر دے, تم میرے پاس اللہ کی امانت تھے, اللہ کی طرف لوٹ گئے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کریں, اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اللہ آپ کو صبر دے. آپ جیسے والدین, آپ جیسی والدہ اس ملک کا فخر ہیں, قوم کا فخر ہیں. آپ کے 2 بیٹے جو اور ہیں وہ بھی پاک فوج سے منسلک ہیں, اللہ ان کی بھی حفاظت کرے. آمین.